مجھ سے کوئی نوجوان پوچھتا ہے کہ کوئی ہمیں رول ماڈل بتائیں پاکستان میں حکیم سعید کا نام لیتا ہوں، بہت عظیم شخصیت تھے۔ مجھے افسوس، صد افسوس کہ میرے گورنری کے زمانے میں ان کی شہادت ہوئی۔ میں ملک سے باہر تھا، جاپان گیا ہوا تھا، تو واپس آیا تو بڑا دکھ ہوا۔ کوشش کر کے کوئی آدمی پکڑے تو تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، جس طرح پاکستان میں کسی قاتل کا پتہ نہیں چلتا، نہ کینیڈی کا، نہ لیاقت علی خان کا، نہ بے نظیر صاحبہ کے بھائی مرتضی شہید کا۔ افسوس کی بات یہ ہے، لیکن ان کا جو ادارہ ہے جو انہوں نے قائم کیا وہ پھل پھول رہا ہے۔ صحت، تعلیم، اخلاق اور غریبوں کی مدد، ایک عظیم الشان ادارہ بن چکا ہے۔ آج بہت افسوس کا دن ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جس کی شخصیت سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، لاکھوں کو فائدے تو پہنچ رہے تھے، ہر طرح کے فائدے پہنچ رہے تھے، وہ تو انہوں نے اپنی کمائی کو بھی وقف کر کے اور لوگوں کی خدمت میں لگا رہے تھے۔ ایسے شخص کو شہید کیا گیا، ظاہر ہے اس کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور حکیم صاحب یہ تو بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں اور ایک پہل شخصیت وہ رہے، لیکن دو شعبوں پر خاص طور پر انہوں نے توجہ دی، ایک صحت اور دوسرے تعلیم۔ صحت کے حوالے سے طب یونانی کو انہوں نے بہت فروغ دیا، جو کہ پاکستان میں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور حکومت نہیں اس پر توجہ دے رہی تھی۔ ہمدرد نے ہی اس کی تعلیم، اس کی ریسرچ، دوا سازی اور اس کے ڈسٹریبیوشن جدید طریقوں پر اس سب سے روشناس کرایا پاکستان کے الٹرنیٹیو میڈیسن کو۔ تعلیم کے حوالے سے طب یونانی کی تعلیم، کیونکہ یہاں کوئی یونیورسٹی بھی نہیں دے رہی تھی، جبکہ چائنا اور انڈیا کی درجنوں یونیورسٹیز پڑھا رہی تھیں، ہمدرد یونیورسٹی کے قیام کے فوراً بعد حکیم صاحب نے فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن قائم کی، اور پہلی بار پاکستان میں طب یونانی کی تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹیز کی سطح پر شروع ہوئی، جس کی بنیاد پر کہ ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس نے کرنا شروع کیا، اور ریسرچ کے راستے جو بند تھے طب یونانی میں وہ کھلے اور ریسرچز شروع ہوئیں۔ اور تعلیم کے لیے بھی مدینہ الحکمہ قائم کیا حکیم صاحب نے، جو کہ ایک سٹی آف وزڈم کے طور پر ایک پورا شہر آباد ہو، اور صرف طب یونانی کی ہی تعلیم تک اسے محدود نہیں رکھا، بلکہ 7 فیکلٹیز قائم کر کے ایک جنرل یونیورسٹی بنایا۔ اور جو آپ کا یہ خیال تھا کہ ایلوپیتھی، طب یونانی اور فارمیسی کے لوگ ساتھ مل کر کام کریں اور ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو اپنائیں اور اس کے لحاظ سے پاکستان میں ایک اچھا طریقہ علاج جو ہے وہ پیش کر سکیں، وہ فیکلٹی انہوں نے قائم کی۔ یقیناً